اللہ رب العزت کی ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک دعا بندے کو پسند ہے اور ایک دعا اللہ کو پسند ہے۔ بندے کو پسند ہے اپنی مرضی کی، اپنی نفس کی خواہشات اس کی تکمیل ہوں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دو دعائیں مانگے، ایک ایمان کی دعا مانگے اور ایک عافیت کی دعا مانگے۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زندگی میں کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی، غم، تکلیف نہ ہو۔ تو عافیت کی حدیث کے اندر جو دعا آئی ہے نا، وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں معافی کا اور عافیت کا۔ اے اللہ، میں آپ سے معافی اور عافیت جو ہے نا کس کس چیز میں مانگتا ہوں؟ اپنے دین میں، دنیا میں، اپنے اہل و اولاد میں، مال میں۔ اے اللہ، میرے اندر کے جتنے خوف ہیں ان سب کو امن کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، میری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت فرما، اور مجھے زمین بھی نہ دھنس لے، جیسے آج کل زلزلے آتے ہیں، مجھے زمین سے بھی میری حفاظت فرما، کہیں زمین جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آئے اور زمین پھٹے اور میں اس میں گر جاؤں۔ ہمارے چونکہ اعمال تو ایسے ہی ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی آفات، کبھی بجلی کا کڑکنا اور کبھی کوئی مسئلے۔ تو اس طریقے کی عافیت کے دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کر رکھنے چاہیے۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک یوں سمجھ لے کہ مسلمان کے یہ سب سے بڑے ویپنز ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ لیس ہوتا ہے۔ اور جب بھی پھر کوئی بھی آفات اور کوئی بھی مشکلات آتی ہیں تو فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد ایک حصار دعاؤں کا باندھا ہوا ہے، پھر اس حصار کے اندر اس بندے کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اور ان دعاؤں کو کبھی بھی آپ معمولی نہ لیں، کیونکہ دعائیں واحد ایک ایسا عمل ہے جس کو شیطان جو ہے نا ہماری نظر میں معمولی اور بالکل لائٹ سا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی موقع پر دعاؤں کو نہیں چھوڑا۔